الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 29واں پارہ سورہ مدثر۔ سورہ مدثر یہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 56 آیات ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون دعوت اللہ ہے اور داعی اللہ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ ایک دعوت دینے والے میں کون سے اوصاف ہونے چاہیے۔ یا ایھا المدثر، اے مدثر، دال سا اور را، مدثر کا مادہ ہے داسارا۔ تو دسار کہتے ہیں اس لباس کو، اس چادر کو جو لباس کے اوپر اڑے جانے والی ہے، شال ہے، جو رات کو لینے والا کمبل ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں دسار۔ شعار کہتے ہیں اس لباس کو جو جسم پر اوڑھا جاتا ہے، جو ہم نے پہنا ہوا ہے، یہ شعار ہے، اور شعار پہ لیے جانے والا لباس وہ دسار ہے۔ تو مدثر کہتے ہیں اس دسار کو لینے والا، اس میں لپٹنے والا۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، پس ڈرائیں، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور ڈراؤ۔ کیونکہ پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی سورہ الگ کی پہلی ابتدائی 5 آیات، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا کہ میں ہی خالق کائنات ہوں، میں نے تم کو پیدا کیا، میں نے یہ فرشتہ بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ پریشان، غمزدہ، ایک عجیب کیفیت، دل کا بے چین ہونا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی، یہاں تک کہ اس بے چینی کی وجہ سے کہ وحی نازل کیوں نہیں ہو رہی، اللہ کا فرشتہ کیوں نہیں آتا، آپ پہاڑ پہ چڑھ جاتے، چوٹی پہ چلے جاتے اور اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کرتے کہ میں گر جاؤں اس غم کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے۔ لیکن فرشتہ جبرائیل آتا اور کہتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو حوصلہ ہو جاتا، تو پھر آپ اس سے پہاڑ سے نیچے آ جاتے۔ تو پھر اسی طرح وہ جو ایک وقفہ تھا جس میں وحی بند ہوگی، جس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں، وحی کا رک جانا، تو یہ 6 یا 9 ماہ کا عرصہ تھا، دورانیہ تھا۔ پھر سیدنا جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میں نے ایک آواز سنی، آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آتا تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر آپ مزید گھبرائے، پریشان ہو گئے اور گھر میں واپس آئے، کہا دثرونی دثرونی، حدیث میں الفاظ ہے زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے کمبل اوڑھ دو۔ تو اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے، جیسے سورہ مزمل میں بیان ہو چکا ہے، وہاں پہ ہے قم، کہ کھڑے ہو جائیے قیام اللیل کے لیے۔ تو وہ اس کے بعد ہے کہ قم فانذر، یہ دوسری وحی ہے۔ پہلی میں اپنا اللہ نے تعارف کروایا، اور 9 ماہ بعد جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی۔ تو اس میں حکم یہ تھا کہ قم فانذر، کھڑے ہو جائیں اور اب ڈرائیں، سستی اور غفلت کو چھوڑ دیں۔ وَرَبَّكَ، اور اپنے رب کا، فکبر، اس کی بڑائی کریں، وَرَبَّكَ فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ اپنے دل میں اپنے رب کو سب سے بڑا جانیں۔ یہ ایک دائی کا اوصاف ہے، داعی اللہ کا، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، دعوت دین دینے والا ہے، کہ اس کے دل میں سب سے بڑھ کے اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے، اللہ کی عظمت ہونی چاہیے۔ اگر اس کے دل میں کسی عہدے کی یا کسی مال کی یا کسی شخصیت کی یا کسی دوسری چیز کی اس کے دل میں بڑائی ہے، عظمت ہے، تو پھر داعی اللہ کے یہ اوصاف نہیں ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف دعوت نہیں دے سکتا۔ تو داعی اللہ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ سب سے بڑھ کے
اس کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، رب کی محبت ہونی چاہیے، کسی دوسری چیز کی محبت نہ ہو، نہ اس کے دل میں کسی چیز کا ڈر اور خوف ہو، عصمت صرف اللہ کی ہو۔ اگر وہ کسی سے، کسی بادشاہ سے یا کسی کے عہدے سے یا کسی کے بڑے ہونے سے یا کسی کے بدمعاش ہونے سے خوف زدہ ہے یا کسی کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے، تو پھر وہ داعی اللہ، دعوت اللہ کا کام نہیں کر سکتا، وہ حق بات کو نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی بڑائی سب سے نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کے اللہ کی بڑائی دل میں ہونا یہ ضروری ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں کہ میرا رب ہی سب سے بڑا ہے۔ جب یہ چیز دل میں ہوگی تو دعوت کا کام احسن طریقے سے ہوگا۔ وَثِيَابَكَ، اور اپنے کپڑے، فَطَهِّرْ، بس پاک رکھیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ یہاں پہ کپڑے، اس سے تو ایک ظاہری معنی یہی ہے کہ لباس، اس کو پاک رکھیں، تو یہ بھی ایک داعی اللہ کے لیے ضروری ہے کہ لباس کا پاک ہونا۔ اگر لباس پاک ہے تو یہ عدم ادرجہ ہے کہ اس کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، یہ ایک ظاہری معنی ہے۔ اور دوسرا معنی بھی اسے لیا جاتا ہے کہ کپڑوں کو پاک رکھنا، جیسے ظاہری لباس پاک ہے، اسی طرح ایک داعی اللہ کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے، ظاہری اور باطنی طور پر وہ پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ اگر ظاہراً تو اس کا لباس پاک صاف نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ کالا ہے، ٹھیک ہے، اندر سے اس کا باطن پاک نہیں ہے، تو اس کی دعوت مؤثر نہیں ہو سکتی، اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو دعوت دینے والا، دین کی بات بتانے والا، ظاہر اور باطن سے پاک ہونا چاہیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پالیدگی سے فہجر، ہٹ جائیں، دور ہو جائیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پالیدگی سے دور ہو جائیں۔ یہاں رجز اور رجس، یہ دو لفظ پالیدگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ بتوں کی پالیدگی سے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں۔ تو یہ بتوں کی پالیدگی مراد ہے کہ ایسی چیزوں سے دور ہو جائیں، بلکہ دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی طرف دعوت ہو۔ اگر دل میں کسی آستانے کی یا کسی شخصیت کی یا کسی دوسرے کی محبت ہے، تو یہ کیسی پالیدگی ہے جو داعی اللہ کے لیے وہ اس کی دعوت میں، اللہ کی طرف بلانے میں مؤثر نہیں ہو سکتی، بلکہ نقصان دہ ہے۔ وہ دعوت نہیں دے سکتا، حق بات نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی محبت ہے، فاسد عقائد ہیں، برے اخلاق ہیں، ٹھیک ہے، دوسری شخصیات کی محبت ہے، کسی کو پوجنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ وہ کفار اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو بیان کیا گیا کہ ظاہری جو پالیدگی ہے، نجاست ہے، اس سے بھی اور باطنی بھی، یعنی ہر طرح کی پالیدگی سے ہٹ جائے، دور ہو جائیں، اپنے آپ کو پاک کر لے۔ وَلَا تَمْنُنْ، اور نہ احسان کرے، تستکثر، زیادہ کا۔ وَلَا تَمْنُنْ تستکثر، اور نہ احسان کر زیادہ حاصل کرنے کا، یعنی کسی پر احسان کرنا اس نیت سے کہ مجھے بدلے میں زیادہ ملے، ایسا نہ کر۔ کسی کو نیکی کی دعوت دینا اس بدلے سے یا اس طمع اور لالچ سے کہ مجھے اس کے عوض کچھ ملے گا، یا کسی پہ احسان کرنا کہ اس کو بھی کم سمجھنا ہے، کسی کو نیکی کی بات یا کسی پہ احسان کرنا یہ کم سمجھنا ہے، یعنی اس میں لالچ اور طمع سے روک دیا گیا، اس کا حکم دیا گیا کہ اس سے اجتناب کرو۔ اگر لالچ اور طمع ایک داعی کے دل میں آ گیا ہے، کہ دعوت دینے والے کے دل میں لالچ اور طمع آ گیا، تو پھر وہ دعوت مؤثر نہیں ہو سکتی، اس کی دعوت میں وہ طمع اور لالچ اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ حق بات نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ دعوت کے اندر اس کے دل میں کیا ہے، کسی چیز کا طمع ہے، لالچ ہے، مفاد ہے، کسی طرح کا بھی، تو پھر وہ اپنی دعوت کو مؤثر نہیں بنا سکتا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے اپنے رب کے لیے۔ پھر یہ راستہ، یہ مشن جس پہ چلنا ہے، جو رب کا راستہ ہے بتایا گیا ہے، اس پہ صبر بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد جو ایک داعی کے اوصاف ہیں کہ اس پہ صبر بھی کرنا ہے۔ صبر کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس راستے میں مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، دوسری پریشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی،
سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، انبیاء کرام کی سیرت۔ دیکھیں جس نے بھی داعی اللہ کا کام کیا، دعوت کا کام کیا، اس کے لیے مشکلات کا سامنا ضرور ہے، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پھر ہر چیز پہ صبر کرنا ہے۔ صبر بندہ کرے گا تو پھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ اگر تو بندے کے دل میں یہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کا عوض، اس کا بدلہ، اس کی جزا مجھے ملے گی، تو وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ جب اس کی جزا بدلہ اس کو ظاہراً نہیں مل رہا، وہ چھوڑ دے گا، پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن جب اس کے دل میں یہ بات ہے کہ مجھے دنیا میں نہ بھی ملے اس کی جزا بدلہ، لیکن اللہ اس کا بدلہ مجھے ضرور دے گا، تو پھر اس پہ وہ صبر کرے گا۔ تو یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک داعی کے، ایک دعوت دینے والے کے بیان کیے ہیں کہ وہ دعوت کس انداز سے دے، یہ سارے کام کرے، یعنی اللہ کی بڑائی اس کے دل میں ہو، کپڑوں کا پاک رکھنا، پالیدگی سے دور ہو جانا، کسی چیز کی طمع اور لالچ کا نہ رکھنا، یہی چیزیں ہیں۔ اگر اس انداز سے وہ دعوت دے گا اور اس پہ صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ ایک ایسا مشن ہے جو انبیاء کرام کا مشن ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔